السلام علیکم. میں رخسانہ امین ٹیچر یو پی ایس رامپورہ. آج میں کلاس 8 کو پڑھانے جا رہی ہوں پریپوزیشنز. میں نے آپ لوگوں کو پہلے ایک لیسن پڑھایا ہے پولو دی کنگ آف گیمز. یہ اس میں ہے. تو پریپوزیشنز ہم کن کو کہتے ہیں؟ پریپوزیشنز آر شارٹ ورڈس وچ آر یوزڈ ٹو شو پوزیشن، لوکیشن، ڈائریکشن اینڈ ٹائم. پریپوزیشنز جو ہے وہ شارٹ ورڈس ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے کسی کی پوزیشن کے بارے میں، کسی کی لوکیشن کے بارے میں، ڈائریکشن کے بارے میں، ٹائم کے بارے میں، کہ کون کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے شارٹ ورڈز جن کو ہم کہتے ہیں، جیسے ایٹ ہے، ان، آن، فار، ٹو، انٹو، ایٹ، اوور، وتھ، بیہائنڈ، فرام. بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے ورڈز جو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے ہمیں پوزیشن کے بارے میں اس سے پتہ چلتا ہے، لوکیشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ڈائریکشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ٹائم کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو یہاں پہ کچھ ایکسرسائز دی گئی ہے، آج ہم وہ کریں گے. جیسے پہلے یہ ہے، ان دی فالوئنگ سینٹینسز دی انڈر لائن ورڈس آر پریپوزیشنز. یہاں پہ سینٹینسز دیے گئے ہیں، ان میں سے جو انڈر لائن ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پریپوزیشن. فرسٹ ہے دی بوائے از ان دی کار. جیسے یہاں پہ ان ہے، ان جو ہے یہ ہے پریپوزیشن. یہ کیا کہتا ہے اس سینٹینس میں ہمیں؟ دی بوائے از ان دی کار. لڑکا جو ہے وہ کس میں ہے؟ کار میں ہے. تو اگر ہم ایسے ہی لکھیں گے پریپوزیشن کے بغیر تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے دی بوائے از دا کار، یہ مطلب اس سے ہمیں کچھ یہ میننگ لیس سینٹینس بنتا ہے. لیکن جب ہم اس میں پریپوزیشن لگاتے ہیں تو ہمیں اس سینٹینس کا مطلب پتہ چلتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لڑکا کہاں پہ ہے. آئی جوائنڈ دس آفس ان 2008. ان جو ہے میں نے یہ آفس جوائن کیا ہے، کب کیا ہے؟ 2008 میں. تو اس میں یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے وقت کے بارے میں. somebody is at the door. ڈور پہ کوئی ہے، کوئی کسی کے بارے میں بولتا ہے کہ کوئی جو ہے لوکیشن کے بارے میں، کہاں پہ ہے؟ دروازے پہ ہے کوئی. cows feed on grass. کاؤ جو ہے وہ کہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ فیڈ کیا کھاتے ہیں؟ وہ گراس کھاتے ہیں. دی murderer was brought to the court. جو مرڈر خونی ہے اس کو کہاں پہ لیا گیا ہے؟ کورٹ میں. تو یہاں پہ ہمیں جگہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ لیا گیا ہے، لوکیشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے. he jumped into the river. اس نے جمپ کیا، کہاں پہ کیا جمپ؟ دریا میں. کہاں پہ؟ دریا میں کیا ہے. تو یہاں پہ ہے اب ایکسرسائز. ناؤ ان دی فالوئنگ سینٹینسز یوز دی کریکٹ پریپوزیشنز آؤٹ آف دی گیون آپشنز. یہاں پہ دیے گئے ہیں وہی سے آپشنز، تو ہمیں ان کو یوز کرنا. جیسے دی بوائے جمپڈ اوور دی فینس کوئکلی. اکراس نہیں آئے گا، اوور جو فینس ہوتا ہے، جیسے اس سے کیا کہ اس نے اس کے اوپر سے جمپ کیا. مائی کلیگز اسٹوڈ وتھ می ان مائی آور آف گریف. جو میری کلیگز ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے جب مجھے گریف تھا مجھے، تو وہ میرے ساتھ بیٹھے، انہوں نے میرا ساتھ دیا. اے ڈاگ فیل انٹو اے ڈچ. ڈاگ جو ہے وہ کس میں گیا ہے؟ ڈچ میں. یہاں پہ آئے گا انٹو. وی گو ٹو بیڈ ایٹ 11 PM. یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہم سونے کے لیے جاتے ہیں 11 بجے. ایٹ آئے گا یہاں پہ. شی از لیونگ فار دہلی آن 6 March. وہ دہلی کے لیے نکلیں گے کب؟ آن 6 March. تو یہاں پہ فار. دا تھیوز آر بیہائنڈ بارز ناؤ. چور جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ جیل میں ہے وہ. اربا اینڈ صبا آر ٹیکنگ میلز ان پلیٹس. اربا اور صبا جو ہے وہ کس میں کھاتے ہیں؟ پلیٹ میں. آئی کین ناٹ پارٹ ود دس بک. میں اس بک سے پارٹ نہیں لے سکتا. ہی رین اکراس دی فیلڈ ٹو سرچ فار دی ریبٹ. اس نے پورے فیلڈ میں اس نے سرچ کیا ہے کس کا؟ ریبٹ کو ڈھونڈنے کے لیے. پھر اور ایک پیراگراف دیا گیا ہے. Complete the following paragraph by filling in the correct prepositions. Sri Lanka won the toss and elected to bat. They needed 232 runs to win and were hopeful of victory because they thought the score would be chased down with ease. Their top three batsmen fell for a mere 54 runs, which brought the middle order under pressure. The next two batsmen scored 71 runs for 122 balls, but they soon lost wickets at important moments. They were
forced to lose the match at 30 runs with 6 balls remaining. Australia's Mackay finished with 5 wickets for 28 runs. Their victory over Sri Lanka had put them at top of the rankings. तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किए है to, for, into, under, at, with, over, ये सारे जो है ये है प्रिपोजिशंस की वजह से जो हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनको एक मतलब वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनते हैं. थैंक यू.